عزتوں کے لائق مسند انصاف پر تشریف فرما علماء کرام، اور اس چمن کے مہکتے پھولوں، میری گزارشات کا عنوان کچھ یوں ہے کہ اتحاد بین المسلمین کیسے ممکن ہے۔ عالی وقار، اتحاد اس ربط کا نام ہے جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ اتحاد سیاسی ہو یا سماجی، معاشی ہو یا معاشرتی، اتحاد کے بغیر فرد کی ہستی تنہا کچھ نہیں، اس کی فلاح اور ترقی قوم سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی فرد یا مسلمان قوم سے کٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک سبز شاخ اپنے ہرے بھرے درخت سے کٹ کر گلے زیبان نہیں بن سکتی، اسی طرح ایک فرد ملت سے کٹ کر اپنی عظیم و بالا ہستی کھو دیتا ہے۔ بقول شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے دور، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ صدر عالی وقار، میرا ساری فطرت کچھ عجب نغمے گنگنا رہا ہے، میرے ہم نشین نغموں سے آشنا نہیں ہے۔ ملت سے قائم لوگ عدم سے دوبارہ زندگی حاصل کر لیتے ہیں، جیسے پھول اپنی قبر کی مٹی سے اگتا ہے۔ وہ کلیاں جو گلستان کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کر سکتی، یعنی ملت سے کٹ گئی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میری بہار کا ابر ان پہ برسے۔ اگر تم پہاڑ اور صحرا کی مانند ہو، میری بجلی کو برداشت کر لو اگر تم طور سینا ہو۔ اتحاد افکار کو پختہ اور تیز کرتا ہے، بیدار آنکھ کو مزید بیداری کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ میں ایک موج ہوں اور ملت ایک سمندر ہے، تاکہ اس سے میں چمکدار موتی حاصل کر سکوں۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ صدر عالی وقار، اگر مسلمان اتحاد کا دامن تھامے رکھیں، کوئی بھی ان کے عروج کو زوال میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ جب تک مسلم امہ میں یگانت اور یکجہتی تھی، ساری مسلم امہ پوری دنیا پر مثل شمع چھا گئی تھی۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ صدر عالی وقار، انسان وقت کے دستور اور قاعدے سے واقف نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کی شراکت بندی اتحاد اور اتفاق کی مرہون منت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے، ان کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا، لیکن جو ہی مسلمان باہم اتفاقی کا شکار ہو گئے تو زوال ان کا مقدر بن گیا۔ بقول شاعر، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تم ناآشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ صدر عالی وقار، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد صدائے باز گشت میرے کانوں سے ٹکراتے ہوئے یہ عرض بیان ہے کہ آخر اتحاد بین المسلمین کیوں کر اور کیسے ممکن ہے؟ ہاں عالی وقار، اتحاد بین المسلمین ممکن ہے۔ ساری مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت متحد ہونا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان المسلم اخو المسلم کے تحت جذبہ حریت پیدا کرنا ہوگا۔ مسلم امہ اس نقطے کو خود سمجھنا ہوگا کہ قوم کی ترقی کے لیے اتحاد و اتفاق ضروری ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ عالی وقار، اہل دل زندہ ہوں تو قومیں سور جاتی ہیں۔ ساری مسلم امہ کو جوہد رحم اور سعی کی صفت اپنا کر ملت کی کشتی کو طوفانوں سے نکالنا ہوگا۔ اگر مسلمان دوبارہ ابھرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ باہم متحد ہو جائے۔ بانی اختلافات کو پسے پشت ڈال کر جذبہ حریت پیدا کرنا ہوگا۔ دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمنوں کو یہ بتانا ہوگا جذبہ ایمان، یکجہتی اور اجتماعیت کی بدولت ہی مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔
یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار، اسی مقام سے ہے آدم ذل سبحانی، والسماء سماء کو شکر۔